اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 26 ہے، 26، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بہت مشکل دن ہوگا۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں 24 اور 25 اور اس سے پہلے کی آیت، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور سارے کے سارے لوگ، ساری مخلوقات اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، موجود ہوگی، فرشتوں کا نزول ہوگا اور اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان انصاف کر رہا ہوگا۔ اس موقع پر جب عدل قائم کر دیا جائے گا، میزان نصب کر دی جائے گی اور عدل کا دن ہوگا، لوگوں کو انصاف دینے کا دن ہوگا، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا دن ہوگا، تو یہ دن مومنین کے لیے تو بڑی آرام اور راحت اور خوشی کا دن ہوگا، لیکن کفار اور مشرکین کے لیے یہ دن انتہائی مصیبت کا اور انتہائی پریشانی کا دن ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جس کا یہ کفار اور مشرکین انکار کر دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ دن کبھی نہیں آنے کا ہے۔ وہ اپنی بادشاہت میں، اپنی دولت میں، اپنے عہدے اور منصب کو پا کر، اپنی دولت کو پا کر بڑے مگن تھے، بڑے خوش تھے۔ اس میں انہوں نے زیادتیاں کیں، ظلم کیا، دوسروں کا سامان لیا، لوٹا کھسوٹا، سب کچھ کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے ہمیں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے، اپنا حساب کتاب نہیں دینا ہے، مریں گے اور ختم ہو جائیں گے اور بس یہ زندگی ختم۔ اور اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، زندگی اتنی پر ختم نہیں ہے، مرنے کے بعد تم کو دوبارہ حاضر کیا جائے گا ہمارے سامنے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور ہمارے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اب وہ دن آ گیا۔ اب یہ دن جو کفار دیکھیں گے اپنے چاروں طرف کہ وہ زندہ ہو گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، فرشتے موجود ہیں، لوگوں کو بدلہ مل رہا ہے، نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ مل رہا ہے، برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ مل رہا ہے، تو وہ بالکل غش کھا جائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ دن ان کے لیے انتہائی مشکل کا ہوگا۔ لہذا فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، آج کی جو بادشاہت ہے، آج اللہ کی بادشاہت ہے، آج اسی کی حکومت ہے۔ وہ بادشاہ کہاں گئے؟ وہ بادشاہ جنہیں اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، جنہیں تخت و تاج پر غرور تھا، جس کے خیال میں انہوں نے گھمنڈ میں آ کر لوگوں پر ظلم کیا، لاشوں کی لاشیں بچھا دیں، سروں کے مینار کھڑے کر دیے، لوگوں پر زیادتیوں کی انتہا کر دی، آج ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ آج ایک ایک مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج پتہ چلے گا کہ حقیقی بادشاہت کس کی تھی۔ دنیا کی بادشاہت اب چھن گئی۔ اب وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ان کی دولت باقی نہیں رہی، اب ان کی حکومت باقی نہیں رہی، اب ان کا تخت و تاج باقی نہ رہا، اب وہ بالکل پیدل ہو گئے، زمین پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ آج کی جو بادشاہت ہوگی وہ صرف اسی کی ہوگی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، صفت المنافقین کی، باب صفت القیامت والجنہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ دے گا، پھر انہیں اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہیں جبار لوگ، کہاں ہیں گھمنڈی لوگ؟ حضرات گرامی، یہ دن کس قدر مشکل کا دن ہوگا، یہ دن کس قدر پریشانیوں کا دن ہوگا، کس طریقے سے لوگ اس موقع پر اپنے آپ کو پریشان حال محسوس کر رہے ہوں گے، کیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس روز ساری بادشاہت اللہ کی، سارا اقتدار اللہ کا، سارا فیصلہ اللہ کا، اور سب لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن محشور کیے جائیں گے، کہیں کھڑے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا، یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، جب لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن ہوں گے، برہنہ ہوں گے، تو مرد اور عورت سب ایک دوسرے کے سطر کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، قیامت کا معاملہ ایسے خیالوں سے شدید تر ہوگا۔ یہ روایت بخاری شریف کی، کتاب الرقاق کی، باب کیف الحشر۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس قدر سنگین معاملہ ہوگا کہ لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے، ہوش گم ہو جائیں گے، ان کو خیال تک نہ آئے گا دوسرے کے بدن کو برہنہ دیکھنے کا، اپنے آپ میں اس قدر ان کے اوپر مصیبت طاری ہوگی اور اس فکر لگی ہوگی کہ کیا مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، کیا مجھے کھینچ کے ڈالا جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس وقت ان کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، انہیں بالکل وہ دھیان تک نہیں دے پائیں گے کہ کون کپڑے پہنے ہیں کون نہیں پہنے ہیں۔ کیسی بات ہے، بالکل اللہ اکبر، کس قدر سخت دن، کس قدر مصیبت کا دن، کس قدر پریشانی کا دن۔ کفار اور مشرکین اس روز ندامت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہوش گم ہوں گے، اور جو مومنین ہوں گے وہ بڑے آرام میں ہوں گے، بڑے مزے میں ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صاحب ایمان بنائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ جو مومنین ہوں گے بڑے آرام میں ہوں گے، بڑے مزے میں ہوں گے، صاحبان میں ہوں گے۔ اس سے پہلے کی آیتیں گزر چکی ہیں، لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے، وہ آرام میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان سے کہے گا کہ آؤ آج ہم تم کو تمہارا انعام دیں گے۔ کیسے تم لوگ دنیا میں ہمارے لیے پریشانیاں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، آتے ہوئے مال کو چھوڑ دیا تم نے، کس کے لیے چھوڑ دیا؟ میرے لیے چھوڑ دیا۔ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، کس کے لیے کر دیا؟ میرے لیے کر دیا۔ تم دوسرے سے بدلہ لینا چاہتے تھے لیکن تم کو یاد آ گیا کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے، تم رک گئے۔ آؤ آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ تم اپنا وقت نکالتے تھے، نماز کے لیے جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مجھ سے مانگتے تھے، گلگلاتے تھے، مجھ سے روتے تھے، مجھ سے طلب کرتے تھے۔ آج میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ تمہارے ذہن پہ کبھی خیال آیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں ملیں گی تم کو کہ تم دنیا کی نعمتیں کیا ہیں تم بھول جاؤ گے دنیا کی نعمتوں کو۔ تم اس دنیا کی نعمت کو بہت کچھ سمجھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ ایک بڑا سا گھر مل جائے، عالی شان ایک مکان مل جائے، اور عمدہ قسم کی بڑی مہنگی سی لگژری کار مل جائے، گاڑیاں مل جائیں، نوکر چاکر مل جائیں، کھانے پینے کا شاندار انتظام ہو جائے تو تمہاری زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہے، یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل چھوٹی سی چیز ہے۔ تمہیں جو نعمتیں ملیں گی، جو انعامات ملیں گے، وہ جب تم کو ملیں گے تو تم کہو گے کہ ہاں اس کو کہتے ہیں دولت، اس کو کہتے ہیں مزہ، اس کو کہتے ہیں زندگی، اس کو کہتے ہیں انجوائے۔ وہ ملے گا یہ اللہ کا انعام ہوگا تمہیں۔ ایسے کھانے ملیں گے جو تم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے، ایسا رزق ملے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسے مکانات اتنی خوبصورتی کے ساتھ ملیں گے کہ تم دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے، تمہاری کوئی خواہش ایسی نہ ہوگی جس کو پورا نہ کیا گیا ہو۔ جو تمہارا دل کرے گا تمہیں ملے گا۔ اللہ کی مہمانی آج تمہیں ملے گی، اس لیے کہ دنیا میں تم نے اپنے آپ کو تھکا دیا، دنیا میں اپنے آپ کو تم نے لگا دیا، تم نے نقصان اٹھا لیا، تم نے آتی ہوئی دولت چھوڑ دی، تم نے رشوت نہیں لی، تم نے سود نہیں لیا، تم نے غلط مال نہیں لیا، تم نے حرام کمائی نہیں کی، حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اور ایسا بدلہ کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ کفار، یہ مشرکین جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے رسول کا انکار کیا، مسلمانوں کو ستایا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ سے دور بھاگے، ظلم کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، حکومتیں پاپا کریے ظلم کرتے رہے، اور سمجھتے رہے کہ یہ حکومت ہمارے ہمیشہ کے لیے ہماری ہے۔ وہ فرعون، وہ نمرود، وہ قارون، وہ حامان، جن کی سلطنتیں مٹا دی گئی، ختم کر دی گئی، جو یہ کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہے، ان کے بھی مکانات تباہ و برباد کر دیے گئے۔ جو یہ کہا کرتے تھے کہ بس جو کچھ ہے ہم ہیں، ہماری یہ طاقت ہے، ہماری یہ دولت ہے، ہماری یہ حکومت ہے، ہم ہی ہم ہیں، اللہ نے سب مٹا دیا۔ آج کہاں ہے بادشاہت؟ آؤ بتاؤ تمہاری کہاں ہے بادشاہت؟ زمین پر کھڑے ہوئے ہو تم، دھوپ ہے تمہارے سروں کے اوپر، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت ہمیشہ باقی رہے گی، حکومت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ تو اس قیامت کے دن سے جس روز اللہ انصاف کرے گا لوگوں کے درمیان، اس دن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نیک بنا دے، عمدہ بنا دے، صاحب ایمان بنا دے، اور ایمان پر خاتمہ فرما دے، اللہ اور اس کے رسول سے جڑنے والا بنا دے، اس سے تعلق مضبوط رکھنے والا بنا دے، دلوں کو ایمان سے منور فرما دے۔ اے اللہ فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔